السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلڈ پریشر غیر حقیقی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب سے بلڈ پریشر کی وہ قسم بیان کروں گا جس کے اندر بی پی آپریٹر جو ہے وہ بلڈ پریشر کو ہائی بتلاتا ہے اور آپ احباب اسے بلڈ پریشر ہی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں بلڈ پریشر وہی ہے جو میں حقیقی بلڈ پریشر کی ویڈیوز میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اور اس ویڈیوز میں جو آج آپ سے ذکر کرنے والا ہوں بلڈ پریشر کی وہ قسم ہے جسے خون کا گہرا پن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی خون کی تھکنس، خون کا گہرا پن اور خون کا دباؤ بڑھ جانا۔ اس میں ہوتا یہ ہے جبکہ انسان کی غذاؤں کا انسان کو علم نہیں ہے کہ وہ کون سی غذائیں کھا رہا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اس بلڈ پریشر میں انسان کے خون کا مزاج خشک اور سرد ہو جاتا ہے۔ اس سردی خشکی کی وجہ سے آپ کے خون کا قوام جو ہے وہ انتہائی گہرا ہو جاتا ہے اور خون کی رنگت سیاہی اور سبزی مائل ہو جاتی ہے۔ اس بلڈ پریشر میں سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نمک انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس بلڈ پریشر میں آپ کے بلڈ کے اندر ایسڈ اور تیزابیت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی بلڈ پریشر میں بعض مریضوں کو قبض بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی بلڈ پریشر میں بعض مریضوں کو حد سے زیادہ تبخیر معدہ کی شکایت ہوتی ہے اور کنسٹیپیشن حد سے زیادہ بڑھ کر بعض مریضوں کو بواسیر خونی وبادی ہو سکتی ہے۔ اور اسی بلڈ پریشر میں آپ کو درد جوڑ یعنی گنٹھیا ہو سکتا ہے اور جوڑ منجمد ہو سکتے ہیں اور یورک ایسڈ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کا کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے اور ٹرائی گلائسریٹ جو ہے وہ بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے، جبکہ حقیقی بلڈ پریشر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ حقیقی بلڈ پریشر میں آپ کے یورین کا کلر بالکل زرد ہوگا اور گہرا ہوگا اور آپ کا خون بالکل پتلا ہوگا، ذرا بھی آپ کا خون گہرا نہیں ہوگا اور کبھی بھی آپ کو قبض نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کے جوڑ درد نہیں ہوں گے اور بواسیر نہیں ہوگی یا دیگر اس قسم کی امراض جو ہیں معدہ وغیرہ کی کوئی بیماریاں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس غیر حقیقی بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بادی چیزیں اور قابض چیزیں زیادہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بتاؤں، بڑا گوشت اور برائلر مرغی اور انڈے، مچھلی۔ ان چیزوں سے انسان کا خون گہرا ہو جاتا ہے اور اس قسم کی اور بھی بہت سی غذائیں ہیں جن کا ذکر میں وقت زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے آپ احباب سے نہیں کر سکتا۔ جو احباب مطب ابن طبیب کے غذائی چارٹ کو حاصل کر چکے ہیں ان کو بخوبی اس کا علم ہے کہ کون سی چیز خشک سرد ہے، کون سی چیز گرم خشک ہے، کون سی چیز گرم تر ہے، کون سی چیز تر گرم ہے اور کون سی چیز تر سرد ہے، اور اس سے خون کا مزاج اور قوام کیا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم،
اس بلڈ پریشر میں انسان کے خون کا رنگ گہرا سیاہ یا ہلکا سیاہ ہو جاتا ہے، اور خون کے گہرے ہونے کی وجہ سے انسان کو سانس چڑھنے لگ جاتا ہے، چونکہ پھیپھڑوں میں خون کے ساتھ آکسیجن کم جاتی ہے اور کاربن زیادہ بنتا ہے۔ خون کے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دل اپنی رفتار کو قدرتی طور پر، فطری طور پر تیز کر دیتا ہے، جسے ہم دل کی دھڑکن یا اختلاج قلب کہہ لیتے ہیں۔ دل چونکہ ایک قدرتی پرزہ ہے جس کا کام ہے کہ باڈی کے جس عضو تک خون نہیں پہنچ رہا وہ اپنی کارکردگی ادا کرتے ہوئے اپنی دھڑکن کو تیز کر کے وہ خون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجے میں خون گہرا ہوتا ہے، انسان کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، سانس چڑھنے لگ جاتا ہے۔ خاص طور پر اس بلڈ پریشر کے مریض کی پیٹ کی جو توند ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، خالی توند بڑھتی ہے، ساتھ ہی اس کا کولیسٹرول، ٹرائیگلائسیرائڈ، یورک ایسڈ، ESR، دیگر اس قسم کے فضلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کالا موتیا یا دور یا قریب کی نظر، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کے سر میں حد سے زیادہ خشکی، ڈینڈرف اور سکری ہو جاتی ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں پہ جب خارش ہوتی ہے تو سفید لکیریں جسم پہ جہاں بھی خارش کرتا ہے خشکی کا اظہار ظاہر ہوتا ہے۔ اسے سرد خشک مزاج میں انسان کے اندر جب خون انتہائی گہرا ہو جاتا ہے تو خون کے گہرے پن کی وجہ سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور ہم اس خون کو بھی بلڈ پریشر سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم اپنے ڈاکٹر یا معالج کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ وہی گولیاں دے دیتا ہے جو عام بلڈ پریشر کے لیے دی جاتی ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں ہوتا، انہوں نے صرف بی پی آپریٹرز کو چیک کرتے ہوئے آپ کو دوائیاں دے دینی ہے کہ یہ دوائیاں آپ ساری زندگی کھاتے رہیں۔ جب کوئی مریض کہتا ہے جی مجھے 7 قبض ہو گیا، تو وہ سیکیلیکس ہومیوپیتھک کے ڈراپ ہیں وہ لکھ کر دے دے گا اور اپنی جان چھڑا لے گا کہ یہ کھاتے جاؤ، قبض ہو جائے تو سیکیلیکس لے لو، اور جب بلڈ پریشر ہائی ہو تو یہ دوائی کھا لو۔ اصل مسئلہ مرض کی کیفیت، ماہیت اور اسباب اور علامات پر نہیں ہے۔ جب تک آپ ایسے طبیب کو نہ ملیں جو آپ کے خون کے قوام کو سمجھے، آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کے بلڈ کو سمجھے، آپ کے وزن کے لحاظ سے آپ کا بلڈ جو ہے وہ ہیموگلوبن کے لحاظ سے پورا ہو، آپ کا HB کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہے، جب تک یہ ٹیسٹ کروا کر آپ اپنے طبیب سے نہیں ملیں گے تو آپ کو کلی شفا نہیں مل سکتی۔ عزیزان محترم، اس خون کے اندر گہرا پن آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں سے منجمد ہو جانے کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے لیے بھی وہی دوائیاں کھاتے ہیں جو عام ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس تیار کر رہی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ان دوائیوں کے استعمال سے ایک طرف تو کیونکہ یہ کیمیکل ہیں ہمارے گردے متاثر ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر کوئی آکسیجن نہیں ہوتا، کیونکہ اس بلڈ پریشر میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، انسان کے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ حقیقی بلڈ پریشر میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، فطری حرارت کی، اور یہاں حرارت کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اسی قسم کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے بہن اور بھائیوں، اس کے اندر سب سے پہلے آپ اپنی توند کو کم کریں، اپنی قبض کو دور کریں، اپنے کھانے میں نمکیات کو بڑھا دیں۔ نمک اللہ رب العالمین نے فطری طور پر خشکی سردی کا توڑ پیدا کیا ہے، کیونکہ اس میں ایسڈ، تیزابیت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، حرارت کی حد سے زیادہ کمی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کو یہ بلڈ پریشر جو ہے
وہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دیگر بتائی ہوئی میری علامات ہیں جو میں بتا چکا ہوں وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ ساتھ ہی ساتھ ان دوائیوں کو بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ دوائیاں اور یہ بیماریاں عمر بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقیقی طور پر اپنی مرض کو سمجھا نہیں ہوتا۔ جو ڈاکٹر آپ کے قریب ہیں آپ ان سے آگے اسپیشلائز کی طرف ریفر کر دیے جاتے ہیں، اسپیشلسٹ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دوائیوں کے استعمال کے نتیجے میں آپ کو اور امراض کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جو منظر عام پر میں ہر روز دیکھ رہا ہوں کہ آئے دن نئے سے نئے مریض میرے پاس آتے ہیں، میں اتنے سالوں سے دوا کھا رہا ہوں جی، میں اتنے سالوں سے دوا کھا رہا ہوں۔ جب میں اس کی نبض، پیشاب، قارورہ، چہرہ، زبان دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ خون کتنا گہرا ہے اور اسے کتنا پتلا کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مریضوں کو انتہائی الرجی ہوتی ہے، ساتھ کئی مریضوں کو خارش ہوتی ہے، کئی مریضوں کو کیل، مہاسے، چھائیاں نکل آتے ہیں، کئیوں کی جلد سے آگ نکلتی ہے، کیونکہ یہ ایسڈ ہے اور اس سے بھی جسم جلتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا تیزاب ہوتا ہے، اور وہ حقیقی بلڈ پریشر جس میں سلفر ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے وہ بھی ایک تیزاب ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ وہاں سلفر کی زیادتی ہے، یہاں سلفر کی کمی ہے۔ یہاں نمک استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی، آپ کی توند بھی، اور آپ کے جسم کے کلاٹ بھی جتنے بھی ہیں وہ پگھل جائیں گے، فطری طور پر آپ کا بلڈ پریشر لیول پہ آ جائے گا۔ اس بلڈ پریشر کے اندر جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں، کوک، پیپسی، فانٹا، مرنڈا، ٹھنڈے جوس، کھٹی چیزیں، گوشت، مچھلی، اچار، سرکے اور تمام طرح ایسی چیزیں جن کا ذائقہ کھٹا ہو وہ آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیجئے گا، جب کبھی بھی آپ کسی کھانے کے بعد کوک، پیپسی پیئیں گے تو آپ کو اور تکلیف بڑھ جائے گی، درد جوڑ ہوگا تو بھی بڑھے گی، بواسیر ہوگی تو بھی بڑھے گی، جلد کی خارش اور الرجی ہوگی تو بھی بڑھے گی، اور عزیزان محترم سب سے بڑی بات کہ اس بلڈ پریشر میں انسان کی نیند کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ ایک حد تک خشکی کا مریض ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ خشکی بڑھتے بڑھتے آپ کے دل، جگر، دماغ اور پورے جسم پہ چھا جاتی ہے۔ پھر انسان ساری زندگی ساتھ پھر لوشن لینا شروع کر دیتا ہے، خشکی کو دور کرنے کے لیے، الرجی کو دور کرنے کے لیے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، جلد اسپیشلسٹ کے پاس آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کے بلڈ کا قوام جیسے ہی پتلا ہو جائے گا تو آپ کی توند بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے سکڑے ہوئے اعصاب جو ہیں وہ بھی ڈھیلے ہو کر آپ کا اکڑا ہوا جسم وہ نرم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے گرم سے گرم چیزیں کھانی ہیں، اور اس سے آپ کا کبھی بھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ 1 یا 2 موشن روزانہ کھل کر لے آئیے، کسی بھی اچھے طبیب سے رائے کیجیے گا۔ اپنی طرف سے تم میں جمال گوٹے، ہریڑ، بھیڑے، آملے اور گھر بیٹھے تکے لگانے والے مریض اپنی مرض کو بڑھا لیتے ہیں، 4 آنے لگانے کے بجائے وہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنی مرض کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے میری محترمانہ گزارش ہوتی ہے ہر مریض سے کہ وہ ٹوٹکوں پر اور یوٹیوب پر جتنے بھی ٹوٹکے بتانے والے لوگ ہیں ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں۔ عجیب بات ہے کہ انسان کوئی معمولی چیز جب خریدتا ہے تو اس کی بھی کوالٹی پوچھتا ہے، اس کی گارنٹی پوچھتا ہے، اس کا ملک، اس کی مینوفیکچرنگ جہاں ہوئی ہے وہ کمپنیوں کو پوچھتا ہے۔ سبزی لینی ہو تو ہم دیکھتے ہیں تازہ ہے یا باسی ہے، برتن لینا ہو تو کھنکھنا کے دیکھتے ہیں۔ اپنی صحت کے معاملے میں میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بہن بھائیوں کو جو یوٹیوب پر پڑے ہوئے لوگوں کے نسخے لکھ رہے ہیں، مجھے لاکھوں لوگ ملے کہ جی میں فلاں حکیم کا نسخہ کھایا، مجھے فلاں دوست نے کہا تھا وہ تو بڑا ٹھیک ہو گیا، میں نے کھایا تو میں ڈبل بیمار ہو گیا۔ میرے بھائی، کوئی ایک نسخہ ہر ایک مرض کے لیے نہیں ہوتا۔ جب تک پراپر آپ کسی طبیب کو، بالخصوص علاج بالغذا والے میرے جتنے بھی بھائی ہیں وہ ملک پاکستان میں اور غیر ملک میں جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، میں بڑے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر وہ حقیقی علاج بالغذا والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری کو بھی سمجھیں گے، اور آپ کی علامات بھی دور ہوں گی، اور آپ کی امراض بھی دور ہوں گی، اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ بلڈ پریشر تھا
جو آپ کے خون کے گہرے پن کی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے، اور اس کی ساری علامت میں نے آپ احباب سے ذکر کر دی ہیں۔ اس جو عنوان کا نام ہے وہ ہے خون کا گہرا پن اور بلڈ پریشر۔ ان الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔